ساکین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت دی بے حد حمد و ثنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے اپنے پاک گھر دے اندر نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم ماہ رمضان المبارک دا 23واں روزہ رمضان المبارک رفتہ رفتہ اختتام بھی طرف گامزن ہے۔ عید الفطر دی آمد ہے۔ عید دے موقع تے اللہ اور اس دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ایک اضافی مالی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا ہے جس نو صدقہ فطر کیا جاندہ ہے۔ آج دے درس دے اندر انشاءاللہ تعالی صدقہ فطر دے متعلق قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چند ایک چیزاں عرض کیتیاں جان گیاں، اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر بنیا ہے افطار تو کہ جس وقت مسلمان سارے روزے افطار کر لیندے نے اور عید دی آمد ہوندی ہے تو اس وقت جڑا صدقہ ادا کیتا جاندہ ہے اس نو صدقہ فطر کیا جاندہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں تے واجب فرمایا ہے۔ صدقہ فطر واجب کیوں ہے تو اس دی حکمت سماعت فرما لو۔ حدیث مبارکہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سانو ماہ رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا، اسی الحمدللہ اس مہینے دے روزے رکھ رہے ہیں تو چاہیے تو یہ ہے کہ ماہ رمضان دے روزیاں دے دوران کوئی بھی لغو بات نہ کیتی جائے، کوئی بیہودہ بات، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، روزہ تقاضا کرتا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح تو لگ کے شام تک بھوکا پیاسا رہندا ہے لیکن بیہودہ گفتگو نہیں چھوڑتا، بریاں باتاں نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولدا ہے، چغلی کردا ہے، غیبت کردا ہے، گالی گلوچ کردا ہے، فرمایا ایسے روزے دار دا رب نو بھوکا پیاسا رہن دا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس واسطے روزے دا تو تقاضا یہ ہے جس طرح سی کھانا پینا چھوڑیا کہ ماہ رمضان دا روزہ ہے صبح تو لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، اس طرح جھوٹ بولنا بھی بندہ چھوڑ دے وے۔ روزہ تقاضا کرتا ہے کہ چغلی بھی چھوڑ دیتی جائے، غیبت بھی چھوڑ دیتی جائے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا جائے، لیکن بشری تقاضا ہے اگر دوران روزہ کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی تو چاہیے تو ایسی کہ سانو سزا دیتی جاندی کہ اللہ نے سانو روزے رکھن دا حکم دیتا لیکن باوجود اس دے اسی گناہ کر لے تو کریم والسلام دی رحمت پاک دے صدقے نال رب دا ساڑے تے کرم دیکھو، اگر دوران روزہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی یا اللہ ساڑے کول غلطیاں ہو گئی نے فرمایا میرے محبوب دے دروازے تے آ جاؤ، عرض کیتی کہ آقا غلطی ہوگی دوران روزہ چغلی غیبت جھوٹ بول بیٹھے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا جا عمل کر لو، اللہ تعالیٰ اس دی برکت نال تھوڑے روزے دیاں تمام کوتاہیاں نو معاف فرما دے گا۔ وہ عمل کی ہے صدقہ فطر۔ جدو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس دی برکت نہ روزے دیاں غلطیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیندہ ہے۔ کنز العمال شریف دی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا میرا امتی 30 روزے رکھے، 29 ہون تو 29 پورا رمضان روزے رکھے مگر صدقہ فطر اگر ادا نہیں کردا تو اس دے روزے زمین اور آسمان دے درمیان لٹکا دیتے جاندے نے، معلق کر دیتے جاندے نے، درجہ قبولیت حاصل نہیں کردے روزے۔
عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکل روزے رکھے، 30 تے 30 روزے رکھے، صبح تو شام تک ساری پابندی بھی برداشت کی تھی تے روزے تے معلق ہو گئے نے، قبولیت کس طرح ہوئے گی؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، اور یہ بھی سرکار دا علم ہے کہ ساڈے آقا نے سانو یہ چیزاں عطا فرمائیاں نے، سانو تو نہیں پتا کہ ساڈے روزے معلق ہو گئے نے زمین و آسمان دے درمیان، پر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو یہ بھی علم عطا فرمایا کہ تہاڈے روزے معلق ہو جاندے نے۔ یا رسول اللہ قبولیت دے درجے تے کس طرح فائز ہوندے نے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب تسی صدقہ فطر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تہاڈے روزیاں نو قبول فرما دے۔ ذہن دے اندر سوال آندا ہے کہ اتنے مشکل روزے رکھے تے روزے معلق کیوں ہو گئے؟ اس صدقہ فطر نہ روزے کیوں قبول ہوندے نے؟ تو اس دا جواب علماء کرام ارشاد فرماندے نے، کیا ساڈا رب ساڈے صدقہ فطر دا محتاج ہے، پیسیاں دا محتاج ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، رب ایسی چیز تو بے پرواہ ہے، لیکن صدقہ فطر نہ اللہ تعالیٰ روزے کیوں قبول فرماندا ہے؟ بے شمار حکمتاں نے، جڑی حکمت سمجھ دے اندر آندی ہوئی ہے کہ جدو صدقہ فطر ادا کیتا جاندا ہے تو صدقہ فطر نال غریب دی مدد کیتی جاندی ہے۔ غریب دی مدد کرنا عید دے موقع تے جدو مدد ہوندی ہے تو غریب جڑا ہے وہ کپڑے خرید لے گا، اپنے گھر اچھا کھانا عید تے بنا لے گا، اپنے بچیاں نو عیدی دے دے گا۔ جدو اسی عید الفطر دے موقع تے صدقہ فطر ادا کران گے، ادھر غریب اچھے اچھے کھانے بنائے گا، کپڑے پہنے گا، اپنے بچیاں نو عیدی دے گا، بچے خوش ہو کے تیرے حق اندر دعا کرن گے، اللہ تعالیٰ تیرے روزیاں نو قبول فرما لے گا۔ تو اس واسطے صاحب نصاب حضرات جڑے نے انہاں تے صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر بندہ صاحب نصاب نہ بھی ہوئے، صاحب حیثیت ہے، تو پھر بھی صدقہ فطر واجب کوشش کرو کہ پھر بھی ادا کیتا جائے۔ واجب تو صاحب نصاب حضرات تے ہے، یعنی کہ جس دے اوپر زکوٰۃ واجب اس دے اوپر صدقہ فطر واجب، اور اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی تو پھر بھی کوشش کیتی جائے صدقہ فطر ادا کیتا جائے تاکہ ساڑھے روزی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ہر مسلمان نو چاہیے ہے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کیتا جائے، اور کوشش کرو کہ عید دی نماز پڑھنے تو قبل صدقہ فطر ادا کیتا جائے۔ رمضان شریف اندر رمضان تو قبل بھی یعنی روزیاں تو پہلے بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے، کسی غریب دی مدد کر دیندا ہے کہ چلو وہ روزے رکھے گا، راشن لے کے دے دیندا ہے اس مد دے اندر، یا ویسے پیسے دے دیندا ہے، تو اس دا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ رمضان شریف کے اندر بھی ادا ہو جائے گا، یکم رمضان نو بھی ادا ہو جائے گا، دوسرے عشرے اندر بھی، تیسرے عشرے اندر بھی۔ عید دی نماز ادا کرنے تو پہلے ہر مسلمان نو چاہیے ہے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر نماز پڑھ لی عید دی تو پھر صدقہ فطر ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھ بھی لئی ہے تو عید والے دن صدقہ فطر ادا کیتا جائے، عید تو دوسرے دن صدقہ فطر ادا کیتا جائے، تیسرے دن، حتیٰ کہ ساری زندگی اس دے اوپر قرض ہے وہ صدقہ فطر ضرور ادا کرے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر عید دی نماز تو پہلے ادا کیتا جائے گا تو پھر صدقہ فطر دے اندر شمار ہوئے گا، اور اگر عید دی نماز ادا کر لی اس تو بعد ادا کیتا تو پھر عام صدقے دے اندر اس دا شمار ہوئے گا، لیکن ادا ضرور کرنا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان کو چاہیے ہے کہ اپنی حیثیت دے مطابق ادا کرے، جس طرح کہ عید قربان دے موقع تے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تے قربانی واجب کیتی ہے، اور عید الفطر دے موقع تے صدقہ فطر نو واجب کیتا ہے۔ تو دیکھیا یہ گیا ہے عام روٹین دے اندر جدو عید قربان دا موقع آندا ہے اسی اپنی حیثیت دے مطابق قربانی پیش کرنے ہاں، بڑھا چڑھا کے جانور لیا جاندہ ہے، جتھے جناب 40-50 ہزار رن قربانی بندہ کر سکتا ہے، لاکھ 2-3-4 لاکھ روپیہ لگایا جاندہ ہے، لیکن جدو صدقہ فطر دی باری آندی ہے تو ساڑی کوشش ہوندی کہ جڑی گھٹ تو گھٹ مقدار ہوئے نا جی وہ اسی صدقہ فطر ادا کریے۔ حالانکہ ادھر قربانی واجب ہے، ادھر صدقہ فطر واجب ہے، جس طرح قربانی بڑھا چڑھا کے پیش کر دے جے اس طرح صدقہ فطر بھی زیادہ تو زیادہ مقدار دے اندر، کیونکہ قربانی دے اندر دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگ اندر واہ واہ تے بلے بلے ہے کہ میری رشتہ دارہ اندر جناب گڈی چڑھ جائے گی اور محلے
والے کہیں گے واہ بھی بڑی گل ہے تو بہت بڑی قربانی کی تھی. اتنے ریاکاری ہے تو لہٰذا بڑھا چڑھا کے صدقہ فطر کیونکہ خاموشی نال دینا ہے. اتنے بلے بلے تے واہ واہ نہیں ہونی, لہذا کوشش یہ ہے کہ گھٹ تو گھٹ جڑی کوئی صدقہ فطر ہے وہ ادا کیتا جائے. تو ریاکاری نال کیتی ہوئی عبادت رائگاہ جائے گی, قیامت والے دن اس کا فائدہ نہیں ہوئے گا. اللہ فرمائے گا جنہ واسطے کرتا رہے جا انہاں کو جا کے ثواب لے لے, میرے واسطے تو عمل کیتا ہی نہیں ہے. لہٰذا صدقہ فطر بھی کوشش کیتی جائے کہ زیادہ تو زیادہ ادا کیتا جائے. اس سال 2024 دے اندر گندم دے ذریعے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے تو اس کی کم از کم مقدار علماء کرام نے 340 روپے بیان فرمائی ہے. اور اگر کوئی کھجور دے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے تو 2400 روپے یعنی 2400 روپیہ مقدار ہے. اور اگر کوئی جوں دے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے تو ایک صدقہ فطر دی مقدار 800 روپے ہے. اور اگر کوئی کشمش دے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے تو 5400 روپے 5400 روپے مقدار ہے. تو یہ چار چیزاں نے, گندم دے ذریعے, کھجور دے ذریعے, جوں دے ذریعے, کشمش دے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنے دا شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہے. عام طور تے صرف گندم تک ہی رہنے ہاں, اس تو اگے کوئی نہیں جاندا. جڑا صاحب حیثیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھاں کروڑاں روپے عطا کیتا ہے, اس نو چاہیے ہے کہ پھر وہ کھجور دے ذریعے, جوں دے ذریعے, کشمش دے ذریعے اپنا صدقہ فطر ادا کرے. ہن ایک بندے کو کروڑاں روپیہ ہے وہ 300 روپیہ صدقہ فطر ادا کرے تو اچھی بات نہیں ہے. اگر رب نے اتنا مال عطا فرمایا ہے تو پھر کھجور دے ذریعے, جوں دے ذریعے, یا پھر اللہ نے زیادہ نوازیا ہے تو پھر کشمش دے ذریعے صدقہ فطر ادا کیتا جائے تاکہ زیادہ تو زیادہ رقم جڑی ہے وہ غریباں تک پہنچے اور غریب عید دی خوشیاں دے اندر شامل ہو جاوے. صدقہ فطر گھر دے اندر جتنے افراد نے ہر فرد صدقہ فطر ادا کرے گا, یعنی کہ باپ ہے, ماں ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, بچے نے چھوٹا, حتیٰ کہ عید والے دن بھی جڑا بچہ پیدا ہوئے علماء کرام نے فرمایا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باپ بھی طرف اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. لہٰذا جننے بھی بچے نے گھر کے اندر جتنے بھی افراد نے, چھوٹے بڑے, عورتاں مرد, ہر ایک تے صدقہ فطر ہے تو اس کا باپ وہ بھی صدقہ فطر بچے دا بھی ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عید دی نماز تو پہلے صدقہ فطر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ آخر تے صدقہ فطر دے متعلق بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام دے غلام نے حضور دے دور دے اندر صحابہ کرام نے اتنا صدقہ فطر پیش کیتا کہ مسجد نبوی دے اندر ڈھیر لگ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا نے ڈیوٹی لگائی کہ رات دے وقت خیال کرنا ہے اے مسلمانہ نے صدقہ فطر ادا کیتا ہے زیادہ مقدار دے اندر, حتیٰ کہ مسجد نبوی دے اندر ڈھیر لگ گیا ہے چیزاں دا. حضرت ابو ہریرہ رات دے وقت پہرا دے رہے نے, فرماندے نے کہ ادھی رات دے وقت نا ایک بندہ آیا, اس نے اپنا کپڑا بچھا کے تے مسلمانہ دے صدقہ فطر دے وچوں کچھ مال چوری کرن دا ارادہ کیتا تے میں رنگو ہاتھ پکڑ لیا. میں کہا بھی تو یہ کی کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. رون لگ پیا, کہنے لگا کہ ابو ہریرہ مجبور ہاں, چھوٹے چھوٹے بچے نے, وعدہ کرنا دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا, مینوں چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ رحمت للعالمین دے غلام نے دل دے اندر بڑا پیار آ گیا, رحم آ گیا کہ رو بھی رہا ہے, بچے بھی چھوٹے نے, معافی بھی مانگ رہے تھے, وعدہ بھی کر رہے کہ دوبارہ نہیں آواں گا. آپ نے چھوڑ دیتا. صبح کریم آقا دی پیچھے نماز فجر ادا کی تھی. حجے کوئی بات حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کی تھی. میرے کریم آقا نے نماز تو فارغ ہو کے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا اور رات والے چور دی تے گل سنا, رات والے چور دی تے گل سنا. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ آقا آیا سی ایک بندہ, میں پکڑ لیا لیکن وعدہ کر کے گیا دوبارہ نہیں آئے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا جھوٹ بول کے گیا ہے اور رات پھر آئے گا. یہ دوسری غیب دی خبر. پہلی غیب دی خبر میرے آقا نے فرمایا رات والے چور دی گل سنا, پھر دوسری غیب دی خبر میرے آقا نے فرمایا جھوٹ بول کے گیا, رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ رات دا وقت ہے,
وہ تے وعدہ کر کے گیا ہے، پر میرے کریم آقا نے جو فرمایا آئے گا تو پھر آئے گا، فرمایا میں پہرا مزید سخت کر دیتا، ادھی رات اگے ادھی پیچھے پھر آ گیا، دامن بچھایا، کچھ چوری کرنے کا ارادہ کیتا، میں پھر پکڑ لیا، میں کہ بھی آج تینوں نہیں چھوڑا گا، کل تو وعدہ بھی کر کے گیا ہے اور پھر دوبارہ آ گئے، پھر روڑ لگ پیا، ابو ہریرہ مہربانی کر، چھوٹے چھوٹے بچے نے مجبور ہو کے آیا، لیکن وعدہ کرنا کہ وہ دوبارہ چوری نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا کہ وہ وعدہ کر رہے، چلو پھر دوبارہ چھوڑ دیتا۔ صبح کریم آقا دی بارگاہ دے اندر پھر نماز ادا کی تھی، میرے کریم آقا نے تیسری غیب دی خبر ارشاد فرمائی، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا، وہ بیلیا رات والے چور دی تے گل سنا، عرض کی تھی آقا آیا سی میں پکڑ لیا، پھر روڑ لگ پیا، منتا کرن لگ پیا، آقا میں تے چھوڑ دیتا، فرمایا کی کہہ کے گیا ہے، آقا وہ کہندا سی ہن دوبارہ نہیں آواں گا، میرے آقا نے چوتھی غیب دی خبر ارشاد فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ جھوٹ بول کے گیا ہے، رات پھر آئے گا، رات دا وقت ہے، فرمایا کہ پھر آ گیا، میں پکڑ لیا، میں کہ آج تے میں تینوں چھوڑنا ہی نہیں، اس نے بڑا منتا ترلے کی تھی، فرمایا نا تو ایک وعدہ خلافی کرنا ہے، بار بار چوری کرنا ہے، ایک مسلمانہ دا مار چرانا ہے، آج میں تینوں چھوڑنا نہیں ہے، کریم آقا دی بارگاہ دے اندر تینوں پیش کروں گا۔ جدوں انہیں دیکھیا نا کہ ایک کوئی بھی چھوڑن دا ارادہ نہیں رکھ دے، کہنے لگا کہ ابو ہریرہ ایک وظیفہ دس دینا، ایک بات دس دینا، اندے تے عمل کر لیا کری، انشاءاللہ تیرا مال چوری نہیں ہوئے گا، اس دی عوض دے اندر میں نے چھوڑ دے، کیونکہ مصطفیٰ دے غلام علم دے بڑے حریص سن، انہاں آکھیا ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ جدو رات دا وقت ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال تے پھوک مار دیتی، انشاءاللہ مال محفوظ ہو جائے گا، چوراں تو بھی شیطان تو بھی ہر چیز تو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا۔ صبح دا وقت ہوئے میرے آقا نے پھر فرمایا ابو ہریرہ جی آقا، فرمایا رات والے چور دی گل سنا، عرض کی تھی رات آیا سی پھر میں پکڑ لیا، فرمایا پھر آقا میں چھوڑ دیتا، ایک مینوں وظیفہ دس کے گیا ہے، فرمایا کی کہہ کے گیا ہے، آقا وہ کہندے سی آیت الکرسی پڑھ لیا کر، میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا جاننا ہے آن والا کون ہے؟ نہیں آقا میں 3 دن پکڑدا رہا پر مینوں تے نہیں پتا آن والا کون ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا آن والا کوئی عام نہیں سی، او شیطان سی جیڑا 3 دن مسلمانہ دا مال چوری کرنے واسطے آندا رہا، میرے آقا نے فرمایا ہے تے بڑا جھوٹا سی پر گل بڑی سچی دس کے گیا ہے جھوٹا سی پر گل سچی دس کے گیا ہے، جس مال دی حفاظت مقصود ہوئے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کوشش کرو جدو رات دا وقت ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھوکو، اپنے مال دے اوپر اپنے گھر دے اوپر اس طرح پھوک لگا دیو، فرمایا کہ رب دے نوری ملائکہ اللہ تعالیٰ انہوں دی ڈیوٹی لگا دیندہ ہے تھوڑے مال دی حفاظت کرتے رہے دے۔ اس واسطے اپنی دکان ہے، جتھے کاروبار ہے، جتھے گھر ہے، رات نو ضرور آیت الکرسی پڑھ کے پھوکا مار دیو، انشاءاللہ رب دے فرشتے ساڑے مال دی حفاظت کردے رہیں گے۔ تو صدقہ فطر اللہ تعالیٰ سانو سب نو ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔